الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں خواجہ نظام الدین اولیاء پارٹ 2 کا بیان کیا جائے گا۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء باطنی علوم کی تکمیل کے لیے اجودھن پہنچے۔ آپ تو بچپن ہی سے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیوانے تھے۔ ان کی قدم بوسی کی اور دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے 6 سپارے اور 3 کتب کی تعلیم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر دہلی پہنچے اور وہاں قیام کیا۔ آپ کا اپنا تو کوئی مکان نہ تھا، کبھی کسی کے ہاں رہتے، کبھی کوئی اور اپنے ہاں لے جاتا۔ آپ شہر میں رہنے کو اچھا نہ سمجھتے تھے، کیونکہ مخلوق خدا کی آمد سے عبادت الہی میں فرق آ جاتا تھا۔ پھر آپ ایک گاؤں غیاث پور پہنچے، پر پھر رفتہ رفتہ خلق خدا کا یہاں بھی مجمع لگ گیا۔ آپ اس جگہ کو بھی چھوڑنا چاہتے تھے کہ رب عز و جل کی طرف سے کوئی شخص آیا اور کہا کہ مخلوق سے کٹ کر تو ہر کوئی رب کو صحیح معنی میں یاد کر لیتا ہے، ہمت ہے تو خلق خدا ہی میں رہ کر اس کو صحیح معنی میں یاد کرو۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم پر اجودھن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ 13 رمضان 669 ہجری کا دن تھا کہ بابا صاحب نے آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ ایک ایسے شجر سایہ دار ہوں گے کہ جس کے سائے میں خلق خدا آرام پائے گی۔ پھر آپ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے کر دہلی پہنچے تو حق تعالیٰ نے آپ کی عزت و شہرت میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ آپ کی عظمت و کرامت کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا اور خلق خدا فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے آستانے پر کھچی چلی آتی تھی۔ آپ کی پرنور شخصیت، تقوی، پرہیزگاری، عبادت و ریاضت سے گمراہ مسلمان رائے ہدایت پر آ گئے اور بے شمار ہندو اور غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور دہلی کا شاہدی اس زمانے کا کوئی شخص ہوگا جو آپ سے محبت نہ کرتا ہوگا۔ آپ کی اسی عظمت و شوکت کو دیکھ کر کچھ حاسدین نے بادشاہ علاء الدین کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ آپ تو اے بادشاہ خالی نام کے ہیں، اصل حکمرانی تو دہلی پر نظام الدین اولیاء کی ہے۔ ایسا نہ ہو کسی دن آپ کی خلافت و رعایا بغاوت کر دے۔ بادشاہ ان کی باتوں پر چونکا، اس نے آپ کو آزمانے کے لیے ایک کاغذ پر مسودہ تیار کیا جس کا مفہوم یہ تھا: جس طرح لوگ آپ سے دینی اور دنیاوی امور میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح بادشاہ بھی امور سلطنت میں آپ کی رہنمائی کا طالب ہے۔ اسی پر میری سلطنت اور سلامتی کا دار و مدار ہے۔ یہ خط جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا تو آپ نے اسے ہاتھ میں لے کر حاضرین سے فرمایا کہ فاتحہ پڑھیں۔ پھر ارشاد فرمایا: درویشوں کو بادشاہوں کے کاروبار سے کیا واسطہ، میں تو فقیر ہوں، رعایا اور بادشاہ کے لیے دعاؤں میں مشغول رہتا ہوں۔ اگر بادشاہ مجھے اس بارے میں لکھے گا تو پھر میں کسی
اور شہر میں چلا جاؤں گا۔ جب بادشاہ کو آپ کا یہ جواب پہنچا تو اسے اطمینان ہو گیا۔ اس نے بعد میں اس جرات پر آپ سے معافی مانگی۔ اس طرح آپ نے نہ دہلی چھوڑی اور نہ حاسدین کا مکر ان کے کام آیا۔ پھر آخر کار وہ عظیم ہستی کہ جس نے دین اسلام کی بے پناہ خدمت کی، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بروز جمعہ 18 جمادی الثانی 725 ہجری کو وصال کر جاتی ہے۔ حسب وصیت آپ کو شہر کے بجائے جنگل میں سپرد خاک کیا گیا، مگر یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی کہ وہ جنگل پچھلے شہروں سے زیادہ بڑا شہر بن گیا۔ بعد میں سلطان محمد بن تغلق نے آپ کے روضہ مبارک کی شاندار عمارت تعمیر کی اور بڑا خوبصورت گنبد بھی بنایا، جہاں رات دن خلق خدا آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر وقت حاضر رہتی ہے۔ خداوند عالم کل امت مسلمہ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔